بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرتے ہیں یا ویسے وضو کر لیتے ہیں، وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات گئے نا جنت کے اندر، تو دیکھا کہ حضرت بلال پہلے جنت کے اندر ان کے قدم آگے آگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، تجھے میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے، تیری قدم آگے آگے دکھا، تو ایسا کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، یہی میرا عمل ہے۔ اور اذان کے بعد جب اذان دے دیتا ہوں اس کے بعد نفلی پڑھ لیتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ تو وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ وضو جب کرتے ہیں نا، جو مسلمان مومن وضو کرتے ہیں نماز والا، اس وضو کے اندر ایک چیز لازمی کر لیا کریں۔ وضو کریں گے، وضو کرتے وقت جن کو دعائیں نہیں آتی، جیسے ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو عضو دھوتے جاتے ہیں وہ اس کے اندر دعائیں، ہر عضو دھونے کی دعا ہے۔ اگر دعا یاد نہیں کر سکتے، دعا نہیں آتی، تو یاد رکھیں ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ پاک پڑھ لیں۔ پہلا کلمہ کیسے؟ اول کلمہ طیب جو ہے ہر کسی کو آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کسی کو یہ کلمہ نہیں آتا تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس کلمے کو ہر عضو کو دھوتے وقت پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اس کلمے کو پڑھتے رہنا ہے تو یاد رکھیں، جب وضو کریں گے ایک ایک قطرے پہ جب قطرہ گرے گا نا، وہ کلمہ پڑھ کے نیچے گرے گا قطرہ، تو یاد رکھیں اس ایک قطرے سے رب تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ایک ایک یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں۔ فرمایا جو کلمہ پڑھ کے وضو کرے، ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن تک کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ پہلا کلمہ ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور اس کا جو ثواب ہے جو وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر کلمہ پاک پڑھتے ہیں، ان کو ملے گا۔ تو کلمہ پاک کی برکت دیکھیں، ہزارہ سال آگے گزر جائیں گے، وہ پڑھتا رہے گا، فرشتے جتنا بھی قطرے گریں گے پڑھتے رہیں گے، یہ سارا ثواب ان کو ملے گا۔ تو آج کا جو میرا درس ہے، آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر کلمہ پاک، اگر دعائیں آتی ہیں تو پھر تو سنت پہ عمل ہو گیا نا، تو پھر تو سبحان اللہ۔ اگر نہیں آتی دعائیں تو کلمہ پاک ہر عضو کو، چہرے کو دھوئیں تو کلمہ پاک پڑھیں، اپنے بازو کو دھوئیں تو کلمہ پاک پڑھیں، اپنے پاؤں کو دھوئیں تو کلمہ پاک پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فائدہ میں نے بتا دیا، ایک ایک قطرے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا۔ وہ فرشتے قیامت کے دن کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور وہ کلمے کا ثواب اس کو ملے گا جو وضو کے اندر کلمہ پاک پڑھتے ہیں۔ تو جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔